ایسے کرسی سے محبت ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ بولنا ہی بھول گئے. اور اس دور میں ہر کوئی کرسی سے محبت کرتے ہیں. اس دور میں ہر کوئی کرسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک دو ایسے اللہ کے ولی ہیں جو کرسی سے محبت نہیں کی، ملک سے محبت نہیں کی. جب بات آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، جب بات آئی اللہ اور اس کے رسول کی، کرسی کی محبت کو ٹھوکر مار. وہ دو اللہ کے ولی حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے، اور ایک ابراہیم بن ادہم کی ذات ہے. آپ کو ملک کی سلطنت آپ کو ملی، لیکن آپ نے دنیا کو چھوڑ دی، ٹھوکر مار دی، اور مصطفیٰ کی دین کو گلے سے لگا لیا. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کرسی چھوڑ کر کے دین کی خدمت کرے، لیکن وہ اللہ کے ولی ہے، سب کچھ چھوڑ کر بیٹھے. صرف میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ بیچ میں سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے نا؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جان نثاروں، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی ہے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑے باوزن اللہم صلی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا شہنواز صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا شہنواز صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا افروز صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا افروز صاحب قبلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا انوار احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا انوار احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. مولانا افسر صاحب. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نے بہت محنت کی، ان کی محبت اور آپ لوگ کی محبت سے میری حاضری ہوئی. اور میں افسر بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو 3 منٹ آپ لے لیں، ان میں آپ نے لے لیا آپ نے، اب میری کوئی قصور نہیں ہے. امام عاشقہ قبلہ دل و جان امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی بریلی کی سرزمین پر رہ کر ارشاد فرماتے ہیں، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. سبحان اللہ. صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے وہ تارا نور کا. حضرات، وقت کی قلت ہے، آج ہم اور آپ یہاں پر تشریف اس لیے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ ربیع النور کا مہینہ گزر رہا ہے، اور یہ ماہ ربیع النور کا مہینہ
وہ مہینہ جو تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے. بولو سبحان اللہ. وہ مہینہ جو تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے. آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئی ہوگی کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں. مسجد کے امام، ہمارے امام صاحب تو یہی بیان کر رہے ہیں جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے کہ وہ رمضان شریف کی بہت بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں. کہتے کہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے، تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ ماہ ربیع النور تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ماہ ربیع النور میں اگر رمضان میں قرآن آیا تو ماہ ربیع النور میں قرآن والا تشریف لایا. ہماری حقیقی عید تو اسی ماہ مبارک مہینے میں ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا. اگر وہ محبوب دنیا میں تشریف نہ لاتے تو چاند سورج، نماز روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کوئی کسی چیز کی وجود میں نہیں آتی. یہ ساری چیزیں، یہ لائٹ، یہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، حسنین کریمین کے نانا کا صدقہ ہے، سیدہ کے بابا کا صدقہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر نوازا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا کائنات، اے مولا کائنات، کیا تجھ سے یہ مولا کائنات مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ میں نے تیرے دل کو متوجہ پایا. تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت، موسیٰ نے یہی کہا، اے رب العالمین، کیا محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا، اے موسیٰ، اگر محمد اس کی امت پیدا نہ ہوتی تو میں چاند، سورج، ستارے، انبیاء، فرشتے کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اے موسیٰ، اگر محمد اس کی امت پیدا نہ ہوتی تو سن، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی کیا شان ہے، کتنی عظمت ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو وجود میں لایا. اے لوگو، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اگر ہم اپنے نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں. ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کان کو دیکھیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے. لیکن کمال یہ ہے، پھر اللہ رب العزت نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. انسان، میں نے تجھے علم و فن سے نوازا، تجھ پر بڑا احسان کیا. یہ نہیں کہا. اللہ رب العزت نے انسان کو سننے کی طاقت عطا کی. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، اے انسان میں نے تجھ پر احسان کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے انسانوں کو وجود میں بخشا. یہ نہیں کہا اے انسان میں نے تجھ پر احسان کیا. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، لیکن یہ نہیں فرمایا اے انسان میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے کہ تجھ پر احسان کیا. میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تجھ پر احسان کیا. اے لوگوں سنو، جب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، تو رب ارشاد فرماتا ہے، اور آپ نے رب ارشاد فرماتا ہے پوری کائنات میں آپ کی تشریف آوری کا پرچم لہرا کر، احسان جتا کر ساری دنیا کو بتا رہا ہے. اے لوگوں سنو، یہ جو بھی آئے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن آمنہ کے لال آیا ہے وہ الگ بات ہے. رب نے احسان جتایا. اب احسان کیوں نہیں جتایا جائے؟ جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو وجود دی. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں.
آج اگر ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، کچھ لوگ جلتے ہیں. بتائیے یہ جو ہم منا رہے ہیں یہ میلاد کیا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ لوگوں کو بتائیے کہ یہ میلاد کیا ہے. یہ میلاد اگر آپ گوگل میں لکھیں گے میلاد، لفظ میلاد لکھیں گے تو معنی کیا آئے گا؟ ولادت. معنی کیا آئے گا؟ ولادت. اور اس کا معنی کیا آئے گا؟ پھر ہم اس کا لکھیں تو پیدائش. اور پیدائش میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی. خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو ہم خوشی مناتے ہیں. غریب کے گھر میں بچہ پیدا ہو ہم خوشی مناتے ہیں. امیر کے گھر میں بچہ پیدا ہو ہم خوشی مناتے ہیں. کسی اور کے گھر میں بچہ پیدا ہو خوشی مناتے ہیں. امیر کے گھر میں، غریب کے گھر میں، لیکن ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے. ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے. جب حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہم خوشی مناتے ہیں، اے لوگوں جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو وجود میں لایا، خود رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے، آمنہ کے لال کے بارے میں فرماتا ہے، اے محبوب آپ کو میں نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن میلاد مصطفیٰ ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آج ہم خوشی مناتے ہیں تو لوگ جلتے ہیں. کچھ لوگ، کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کی پیدائش پر خوشی نہیں مناتے. جیسے نکاح کے معاملے میں، اگر نکاح نہ ہو، نکاح سے پہلے اگر کچھ ایسے کام کر دے اور وہ بچہ پیدا ہو، اگر بچہ پیٹ میں ہو تو ماں خوشی نہیں مناتی ہے، باپ خوشی نہیں مناتا ہے، رشتہ دار خوشی نہیں مناتے ہیں. لیکن وہی بچہ اگر نکاح کے بعد ہو تو ماں بھی خوشی مناتی ہے. ماں بھی خوشی مناتی ہے، باپ بھی خوشی مناتا ہے، بیٹا بھی خوشی مناتے ہیں، سب خوشی مناتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہیں کہ کسی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو خوشی منائے، باپ خوشی مناتے ہیں، ماں خوشی مناتی، 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، سب خوشی مناتے ہیں. اور پڑوسی اکثر جلتا ہے. پڑوسی جلتے ہیں اکثر. اگر وہ ترقی کرتا ہے تو پڑوسی جلتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے تو پڑوسی جلتا ہے. آج ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو پڑوسی جلتے ہیں، جلن پیدا ہوتے ہیں. اے لوگوں ہم کیوں خوشی نہیں منائے؟ جن کی خوشی، جن کی آمد کی خوشی اللہ رب العزت نے منایا، فرشتے نے اپنے اپنے انداز میں منایا، پوری کائنات کے ذرہ ذرہ اپنے اپنے انداز میں منایا. تو ہم کیوں نہیں خوشی منائے؟ جہاں مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا میں تشریف لائے تو مشرق کی جانوروں نے مغرب کی جانوروں سے مبارکباد پیش کی، فرشتے خوشیاں منائے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی منائے. ایک رو رہا تھا، ایک رو رہا تھا، اور وہ کون ہے؟ ابلیس. اس دور میں بہت ان کے ساتھی مل جائیں گے. جیسے ہی میلاد مصطفیٰ آئے ہم خوشی منائیں گے لیکن ان کے اندر جلن پیدا ہو جاتی ہے. اے لوگوں رب تبارک و تعالی نے خوشیوں کا اس طرح اظہار فرمایا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی
ان کی خوشی میں اللہ رب العزت نے اس سال بیٹیاں پیدا نہیں فرمائی بلکہ 70,000 بیٹے ہی پیدا فرمائے. سبحان اللہ. بے شک. کتنے؟ 70,000 بیٹے ہی پیدا فرمائے. اے لوگوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب ارشاد فرماتا ہے کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. نور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. حضرت سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. حضرت جابر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر کیا تو پوچھتا ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اے جابر سن، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کی نور کو پیدا فرمایا. بولے سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کی نور کو پیدا فرمایا. پھر حضرت جابر عرض کرتے یا رسول اللہ اور بتائیے. اے جابر سب سے پہلے تیرے نبی کو نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے پوری کائنات کو وجود میں لایا. یہ ساری چیزیں میرے نور کے ہی صدقے میں. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا تو حضرت آدم کی پیشانی چمکنے لگی. تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تمام فرشتے سجدہ کیے، اپنے اپنے انداز میں سجدہ کیے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پیشانی پر نور محمدی رکھا تھا. نور محمدی رکھا تھا. اے لوگوں، اب یہاں پر یہ بات آپ سنے ہوں گے کہ شیطان پہلے عبادت گزار تھا. نماز عبادت گزار شامل ہوتے تھے، لیکن کیوں اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کو نہیں دیکھی؟ تو دیکھا کیا؟ دیکھا نبی کی تعظیم و توقیر کو نہیں دیکھا. نبی کی تعظیم و توقیر کو نہیں دیکھا تو اللہ رب العزت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا. اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کو نہیں دیکھا. دیکھا تو نبی کی تعظیم و توقیر کو دیکھا. تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مقبول محبوب ہونا چاہتے ہو تو عبادت کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم و توقیر بھی کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. نبی کی تعظیم اور توقیر کرنا ضروری ہے. اب میرے نبی کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ نور محمدی کو نہیں دیکھتے ہیں. نور محمدی کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کے قائل نہیں ہوتے ہیں. یہی لوگ بے ادب و گستاخ ہوتے ہیں. پھر وہ آدم، پھر وہ نور محمدی منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم کی پیشانی پر، پھر وہ منتقل ہو کر حضرت ابراہیم کی جلوہ گر ہوئی، پیشانی میں جلوہ گر ہوئی، جس کی برکت سے حضرت ابراہیم پر نار نمرود گلزار ہو گئے. پھر وہ نور منتقل ہو کر حضرت اسماعیل کی پشت انور پر، پھر وہ نور منتقل ہو کر حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کے پاک سلبوں سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کو چمکتا ہوا وہ نور حضرت آمنہ کی رحم پہ قرار پایا. یہ لوگوں، اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور کو چمکا تھا.
جہاں جہاں میرے نبی کے نور گردش ہوئی وہاں اس جگہ کو چمکاتا گیا. حضرت آدم کی پیشانی پر حضرت آدم کی پیشانی چمکی میرے نبی کے نور سے چمکی. حضرت ابراہیم کی قربانی خلط قربانی میرے نبی کے نور سے چمکی. حضرت اسماعیل کی ایثار و قربانی میرے نبی کے نور سے چمکی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میرے نبی کے نور سے چمکی. حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال میرے نبی کے نور سے چمکا. تمام انبیاء کرام کی ولایت میرے نبی کے نور سے چمکا. اے لوگو، حضرت ابو بکر کی صداقت میرے نبی کے نور سے چمکی. حضرت عمر کی عدالت میرے نبی کے نور سے چمکی. حضرت عثمان غنی کی سخاوت میرے نبی کے نور سے چمکی. حضرت مولا علی شیر خدا کی شجاعت میرے نبی کے نور سے چمکی. سیدہ طاہرہ پاکیزہ حضرت فاطمہ الزہرا کی طہارت میرے نبی کے نور سے چمکی. حضرت امام حسن اور امام حسین کی شہادت میرے نبی کے نور سے چمکی. حضرت امام اعظم کی کرامت میرے امام اعظم کی امامت میرے نبی کے نور سے چمکی. حضور غوث اعظم کی کرامت میرے نبی کے نور سے چمکی. حضور خواجہ غریب نواز کی ولایت میرے نبی کے نور سے چمکی. امام احمد رضا کی مجدیت میرے نبی کے نور سے چمکی. حضور مفتی اعظم ہند کا تقوی میرے نبی کے نور سے چمکا. ہم سنیوں کا چہرہ میرے نبی کے نور سے چمک رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرے نبی کے نور سے چمکی. یہ جتنی چیزیں قیامت تک ابھی جتنے چیزیں موجود ہیں اور قیامت تک جتنی چیزیں آئیں گے یہ سب میرے نبی کے نور سے چمکیں گے. اسی لیے تو بریلی کی امام عاشقہ قبلہ دل و جاں امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب مجھے بتائیے کہ میرے نبی کا سجرہ نسب، میرے نبی کے باپ دادا کا نام. پہلے مجھے یہ بتائیے، آپ اپنے باپ دادا کا نام جانتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے باپ دادا کا نام کتابوں میں موجود نہیں ہے. میرے آپ کے ہم سب کے داداؤں کا نام کتابوں میں موجود نہیں ہے. جس نبی کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں اس نبی کی جتنے آبا اجداد ہیں کتابوں میں موجود ہیں. حضرت آدم سے لے کر میرے نبی تک جتنے ہیں سب کتابوں میں موجود ہیں. میرے نبی کے حضرت ہدایت چاہیے، میرے نبی کے شجرہ نسب آپ سننا چاہتے ہیں؟ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جگہ جگہ بیٹھ کر کے اپنی مجلس بنا لیتے ہیں. کیسے؟ موبائل میں ابھی ایک گیم وغیرہ ایسے آ گئے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. مسجد کے امام، میں بھی امام ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب امام ہیں. تقریر کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو، بھیجتے نہیں. بچے باپ کے سامنے موبائل چلاتا ہے، بھیجتے نہیں. لیکن جب بات آئی امام کو نکالنے کی
جب بات آئی امام کو نکالنے کی تو سب سے پہلے یہی بات نظر آئے گی کہ امام صاحب بچوں کو نہیں پڑھاتے، بچے کو نہیں پڑھاتے ہیں۔ امام کی غلطی ہوگی اس وقت۔ ابھی بچے اپنے باپ کے سامنے موبائل چلاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، باپ توجہ نہیں، ماں توجہ نہیں دیتی ہے۔ اگر توجہ دے، اسکول، وہ اسکول، اگر اسکول صبح فجر کی نماز کے بعد اگر جانے کے لیے کہہ دے تو ماں فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، اٹھ جاتی ہے 4 بجے اٹھ کر کے۔ یہ جتنے چیزیں ہوتی ہیں اپنے بچے کے لیے انتظام کرتے ہیں، پھر اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں۔ آج ہم اور آپ تعلیم سے بہت پیچھے ہیں۔ صرف ہم اور آپ یہی دیکھتے ہیں کہ اسکول کی جو پڑھائی ہوتی ہے اس پر ہم توجہ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر توجہ اپنے بچے کو یہ دے دے کہ آپ کا بچہ مدرسہ جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ گھر جانا چاہتے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب پروگرام ختم ہو، دعا ہو اور لنگر جلدی ملے، اسی خیال میں بہت سارے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ حفاظت، اللہ حفاظت، ماشاء اللہ۔ سب کھانا کھا کے آ گئے؟ تو میرے نبی کا دنیا کا پہلا انسان حضرت کون ہے؟ اور دوسرا انسان کون ہے؟ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، 1-2 کو معلوم ہوں گے۔ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم، اور دوسرا کیا ہوں گے؟ اس کی بیوی، ہمارے اور آپ کے باپ۔ پھر آپ سوچیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو، میرے ماں باپ تو اپنے گھر میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم میرے ماں ہے، آدم میرے باپ ہے اور حوا میری ماں ہے، کیسی بات کر رہے ہیں؟ پوری کائنات انسانیت کے باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سننا چاہتے ہیں؟ حضرت آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوسط، متوسط کے بیٹے نمک نیک نام، نمک نیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلحال، زلحال کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عامر، عامر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شاروخ، شاروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ۔ اب سنیے، حضرت آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوسط، متوسط کے بیٹے نمک نیک نام، نمک نیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلحال، زلحال کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عامر، عامر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شاروخ، شاروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے اوم، اوم کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نصر، نصر کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نصر، نصر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے پہاڑ، پہاڑ کے بیٹے غالب، غالب کے لوی، لوی کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، ہمارے اور آپ کے دادا، آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا سجدہ نسب ہے،
آؤ میں نے جس آیت کریمہ کا موضوع بنایا اس حدیث کو بیان کر کے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا. جس